بہت لمبی چوڑی کوئی تمہید پیش کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قوم کے بوڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے جوانوں کو دیکھ کر کسی قوم کی بلندی اور پستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قوم کا درد رکھنے والا ہوگا، ملک اور ملت کے درد میں تڑپنے والا ہوگا، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، پاپی ہو جائے، مجرم ہو جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دیگا مستی کے اور سوائے ہول ہپار کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کے ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے۔ ایک دور تھا ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! عقاب کیا ہوتا ہے بس اسی پہ گفتگو کروں۔ مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخ کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب میں کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ماب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر ایک، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کبا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں، مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان تو بھی عقاب کی طرح ہے، تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے۔ تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائے۔ عقاب کی طرح اڑ، تیری شان یہ ہے۔ اور سرکار غوث
سے پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کے امتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، سود خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو؟ میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو۔ سوچو آقا نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جھومنے والوں۔ ابھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر، تاج الشریعہ کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ، اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے، میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں، صرف جھوم اور چوم کر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا۔ وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی تھی، اس قوم کو خدا کی معرفت عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ پر خود راستے پر نہ تھے، میرے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی بنایا۔ کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے، اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے، لیکن مردہ بھی مردہ زندہ کرنے لگ جائے، اس منزل پہ مردے کو پہنچانا یہ مصطفیٰ ہے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردے مسیحا ہو گئے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا کمال تھا۔ لیکن ہم تو ابھی تک نمازی بھی نہ ہو سکے، وہاں مردے مسیحا ہو گئے اور ہم نمازی بھی نہ ہو سکے، تو پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں اب بھی شک نہیں ہے، جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے، جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے۔ اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے محروم ہو گئے؟ نگاہ تو وہی ہے جس پہ پڑ گئی وہ مسیحا ہو گیا، جس پہ پڑ گئی وہ ہادی اور مہدی ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اتنا پھدک رہے ہو کہ ہم حضور کے ہیں، حضور کی نظر پڑنے پر تو آدمی سدھر جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم نہیں سدھر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے رخ پھیر لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ آپ اور ہم کہاں ہیں؟ گھر جا کر ان جملوں کو سوچنا۔ سنیوں جب یہاں نظر سے محروم ہو گئے تو وہاں کیسے نظر؟ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا
مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اب حضور کی نظر کیا ہے؟ اگر محشر میں نظر پڑ جائے تو جہنمی جنتی بن جاؤ، جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہو اور حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، حضور کی نظر جہنم میں جانے نہیں دیتی، اگر ہم پر بھی حضور کی نظر رحمت ہوتی تو زنا کے اڈے پہ میری قوم کا جوان کیوں جاتا؟ تاش کے پتوں کے اڈے پہ میرا جوان، جملے برے لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ آپ کے بھلے کے لیے۔ کہیں حضور نے رخ تو نہیں پھیر لیا؟ کہیں حضور نے، اب آپ کہیں گے نہیں حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور ہم سے رخ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ رحمت للعالمین بھی ہے لیکن وہ غیور العالمین بھی ہے۔ اس اعتبار سے شاید حضور کا تعارف آپ کے سامنے نہیں ہوا ہوگا۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں، حضور جہاں رحمت ہے وہاں غیرت بھی ہے، وہ سراپا رحمت ہے تو سراپا غیرت بھی ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا باغیرت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور ایک بات اور سن لیں، رحمت سب کے لیے ہے مگر غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ بس اس پہ میں بات مکمل کر دوں گا کیونکہ دو مہمانوں کے لیے مجھے اب وقت پہ گفتگو ختم، بہت دھیان سے سن لیں، اس لیے کہ بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اگر اللہ مختصر کروا کر کے بامانہ کرا دے تو اس کا کرم۔ لیکن توجہ کرنا، پہلے منبر کی صرف دعا لینے کے لیے، میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن صرف دعا لینے کے لیے، اور اگر غلطی کروں تو توجہ کرنا جملوں پر، میری اصلاح یہی کر دینا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے آر نار سے بہتر ہے۔ اپنے جملوں کو واپس لینے میں آر ہوتی، ہمیں آر نہیں، یہاں آر کوئی دلائے گا لیکن یہ آر نار سے بہتر ہوگی۔ یہاں رجوع کرنے میں، توبہ کرنے میں، پلٹ جانے میں بہتری ہے۔ اگر اڑ گئے تو وہاں نار ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ آر ہے، اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے، وہاں تو نار ہے، تو اس لیے آر نار سے بہتر ہے۔ یہ جملہ امام حسن نے فرمایا تھا۔ تو توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان۔ حضور جہاں رحمت ہے سراپا، تو حضور غیرت بھی ہے سراپا۔ ان سے بڑا غیور کائنات میں، اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ دو بچے لڑ رہے تھے، آپس میں دوسرے کو گالی دے رہے تھے، آپس میں دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا، ایک بچہ آپ کا خود کا تھا۔ اگر آپ واقعی شریف ہیں، دونوں بچے گالی دے رہے ہیں، تماچا کس کو ماریں گے؟ پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کو؟ اپنے بچے کو، کیونکہ یہ اپنا ہے۔ اپنوں کے لیے ہی غیرت ہوتی ہے۔ دوسری مثال، بھونڈی ہے، معاف کر دینا، دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی، اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی۔ آپ کان کس کا پکڑو گے؟ سزا کس کو دو گے؟ اگر آپ واقعی شریف ہیں تو بولو، آپ جس لڑکی سے آپ کا، جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے، اسی کو آپ مارو گے، اسی کو سزا دو گے، اسی کو تنبیہ کرو گے؟ مطلب کیا؟ جب آپ امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لیے اتنی رکھتے ہیں تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لیے کتنی غیرت رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے۔ میں نے کہا نا کہ کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے، جو ہم در در کے بھکاری بنے ہیں، جو ہم مجرم بنے ہیں، جو ہم پاپی بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کتنے نازک مزاج کے، اللہ اکبر، وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لیے۔ تھوڑا توجہ کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی
अम्मा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद अगर सबसे कोई चहीती बीवी थी तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा जान आयशा सिद्दीका थी, जिनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। बल्कि उम्मुल मोमिनीन खुद फरमाती हैं, मैं हुजूर से नाराज होकर के बैठ जाती थी, घर में बात नहीं करती थी और हुजूर मुझे खुद मनाने आया करते थे। बल्कि हुजूर इतना प्यार करते थे उनसे, जब हुजूर उनको मनाते और वो ना मानती तो अम्मा जान आयशा पाक फरमाती हैं कि हुजूर मेरे कानों की लौ पकड़ कर कहते, ऐ नन्नी मुन्नी आयशा अब तो खुश हो जा, तो उस वक्त मैं हंस देती। आका फरमाया करते, आयशा जब तू मुझसे राजी होती है तो भी मुझे मालूम होता है और जब तू मुझसे नाराज होती है तो भी मुझे पता चल जाता है। अम्मा आयशा पाक ने कहा वो कैसे? तो फरमाया जब तू कहती है रब्बे मोहम्मद ने ये कहा, रब्बे मोहम्मद ने ये कहा, रब्बे मोहम्मद ने ये किया, रब्बे मोहम्मद ने वो फरमाया, जब तू मोहम्मद मोहम्मद कहने लगती है मैं समझ जाता हूँ तो मुझसे राजी और खुश है, और जब तू नाराज होती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम ने ये फरमाया, रब्बे इब्राहिम ने वो फरमाया, रब्बे इब्राहिम ने ऐसा किया, तो जब तू इब्राहिम इब्राहिम करने लगती है तो मैं समझ जाता हूँ कि तू मुझसे नाराज हो गई है। सोचो खातिमुन नबी जी जिसको मनाने आए वो अम्मा जान आयशा की शान क्या होगी, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो उस अम्मा आयशा पाक की शान क्या होगी। अल्लाहु अकबर। हम इश्क वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि बिस्तर आयशा रश के तूर है, इसलिए कि हजरत तूर पर हजरत मूसा जाते हैं और तौरेत जैसी किताब आती है और बिस्तर आयशा पर जाने मूसा मोहम्मद अरबी तशरीफ लाते हैं और बिस्तर आयशा पे कुरान मुकद्दस नाजिल होता है। इतनी मुकद्दस खातून है कि जालिम ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने कुरान में उनकी तहरत को बयान फरमाया, उनकी पाकीज़गी और इफ़्फ़त को बयान फरमाया। उस अम्मा आयशा पाक का हाल ये, एक मर्तबा रेशम का पर्दा, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया। हुजूर तशरीफ लाए तो देखा सैयदा आयशा के घर के हुजरे में रेशम के पर्दे दीवार पे लटके हैं। हुजूर घर में नहीं गए, चेहरा फेर लिया। तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अगर आपको ये लगता है कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर मुझसे कैसे चेहरा फेर सकते हैं, तो आपसे पूछता हूँ आप कितने भी चाहते और हम कितने भी चाहते, अम्मा आयशा पाक की तरह हमारे लिए तो चाहत उतनी नहीं होगी। वो महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन है। जब वो पर्दा दीवार को लगा ले तो हुजूर वहां से चेहरा फेर करके वापस हो जाते हैं। दूसरी हदीस धड़कते दिल से सुनना, अगर हदीस नहीं होती तो हिम्मत नहीं होती ये बोलने की जो बोलने जा रहे हैं। एक मर्तबा अम्मा सैयदों की माँ सैयदा कायनात मखदूमा कायनात, हुजूर की औलाद में सबसे ज्यादा हुजूर ने किसको चाहा है तो सैयदा फातिमा के साथ। उनके आने पे हुजूर खड़े हुए हैं और एक दो मर्तबा नहीं बार बार खड़े हुए। सैयदा आयशा पाक फरमाती है कि मैंने जब भी देखा कि फातिमा आ रही है तो हुजूर उठकर उनके लिए और सिर्फ खड़े नहीं हुए, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे खुद उनको बिठाया और उनको बिठाने के बाद क्या फरमाया, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हुजूर अपने माँ बाप जिस पे कुर्बान करे वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। और फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और जो फातिमा से मोहब्बत करे उस पर भी जहन्नम हराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा की शान ये है, बल्कि हमारे इसी दौर के कच्चे शायर ने कच्चा शेर कहा है, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझा, चादरे फातिमा ज़हरा को समझा क्या है। अल्लाहु अकबर। करबला का पूरा मैदान, करबला का पूरा मैदान जिसका मरहूने मिन्नत है उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। सुन्नियों, करबला का हुसैन कभी ना मिलते अगर हुसैन को फातिमा
اسی معنی میں